اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 5 نیوز HD اور پلے انٹرٹینمنٹ HD سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب افطار کے بابرکت لمحات میں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں ہے 24 رمضان المبارک، یعنی کہ 25ویں شب، دوسری تاخرات ہوگی اور تیسری تاخرات ہوگی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 25ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات کے ذریعے گھر بیٹھے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے خوبصورت ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے، اور رمضان المبارک سے پہلے کراچی شہر میں ڈمپر اور ہیوی جو وہیکلز ہیں ان کے ذریعے شہریوں کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن یہ کام رمضان المبارک میں بھی جاری ہے۔ گزرے ہوئے کل میں کراچی کے علاقے ملیر میں ایک ڈمپر نے جو ہے وہ ایک میاں بیوی جو کہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے انہیں ٹکر ماری، اور دونوں جہاں بحق ہو گئے، لیکن اس میں جو خاتون تھی وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی یقیناً جہاں بحق ہو گیا۔ تو یہ قتل عام جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو لائسنس کیسے ملتا ہے، ان کے سڑک پہ آنے کے ٹائمنگز کیا ہیں، ان کو گاڑی کیسے چلانی چاہیے، چھوٹی گاڑیوں کے لیے ان کے دل میں کتنا رحم ہے، ان کو کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کار موٹر سائیکل والے بھی کوئی بہت اچھی گاڑی نہیں چلاتے، لیکن جو بڑی گاڑی ہوتی ہے اس کا ویو بھی بہت ہی واضح ہوتا ہے، اور چھوٹی گاڑیاں یا اسپیشلی موٹر سائیکل ان کو نظر آتی ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، منی بس ہو، ڈمپر ہو، ٹرالر ہوں، پانی کے ٹینکر ہوں، یہ سب چونکہ اکثر اس میں بغیر پرمیشن کے چلتے ہیں، اکثر اس میں سے مافیا کے زیر اثر چلتے ہیں، اور اکثر ان کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اکثر ان کے ڈرائیور چرس بھی پی رہے ہوتے ہیں، نشے میں بھی ہوتے ہیں، نیند بھی ان کی پوری نہیں ہوتی، اور اکثر ان کے ڈرائیور جو ہے وہ جارحانہ گاڑی چلاتے ہیں، تیز گاڑی چلاتے ہیں، جو سپیڈ ان کو بتائی گئی ہے یا انٹرنیشنلی جو سٹینڈرڈ ہے ان ہیوی وہیکل کی سپیڈ کا، وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، لہٰذا وہ کچل دیتے ہیں موٹر سائیکل سواروں کو۔ میاں، بیوی، بچے تینوں ایک ساتھ چلے گئے، اور اس بچے نے تو ابھی دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، نہ جانے ماں باپ کے کتنے ارمان ہوں گے، اور ماں باپ بھی نہ رہے، ارمان بھی نہ رہے، اور جن کے لیے ارمان تھے وہ بچہ بھی نہ رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پے در پہ یہ واقعات ہونے کے بعد ہماری سندھ حکومت اسپیشلی، یا وفاقی حکومت اگر اس کا کوئی انوالومنٹ ہے، یا ہماری ایڈمنسٹریشن یا DIG ٹریفک یا ٹریفک کے دیگر اعلیٰ حکام کیا درد لیتے ہیں، کیا پین محسوس کرتے ہیں، کیا احساس ہوتا ہے ان کو کہ ہم اس مسئلے کو کیسے روکیں۔ کوئی میٹنگ ہو، کوئی ٹریننگ سیشن ہو، کوئی ان ڈرائیوروں کو سمجھائے، دکھائے، بتائے، سکھائے، ان کے لائسنس ضبط ہو، کسی پہ جرمانہ ہو، کسی جو ٹرالر کی جو کمپنی ہے اس پہ کوئی پابندی ہو، کوئی ڈمپر کی کمپنی پہ پابندی ہو، کوئی ان کے راستے روٹ کی خلاف ورزی پہ کوئی ہیوی جرمانے ہوں، کوئی چیز تو ہو بھائی جس سے یہ قتل عام رکے۔ آپ تو خبر آتی ہے افسوس کا اظہار، فلاں کی طرف سے افسوس کا اظہار، جہاں باک ہونے پہ افسوس کا اظہار، لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، چیک دیا، فوٹو کھنچوائی، افسوس کا اظہار، MNA MPA اس علاقے کے میئر، ڈپٹی میئر چلے گئے، وزیر چلے گئے، افسوس کا اظہار، سندھ کا شعبہ اطلاعات ایک پریس کانفرنس کرے گا، افسوس کا اظہار۔ بس افسوس ہو رہا ہے اس قاتل ڈمپر مافیا کو، قاتل ٹینکر مافیا کو، قاتل ٹرالر مافیا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کراچی شہر جس کے بارے میں بدقسمتی سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میرا شہر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن استعمال ہوتا ہے کہ یہ لاوارث ہے، حالانکہ اس کے وارث ہیں۔ 3-3.5 پونے 4 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہو گیا، کوئی نظام نہیں ہے یہاں پر، اور پھر اگر نظام نہیں بھی ہے تو احساس بھی نہیں ہے۔ یہ قتل عام رمضان میں جاری ہے، روزے کی حالت میں جاری ہے۔ جن کے گھروں میں یا جن کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں بھائی ان سے پوچھو، اور اسپیشلی ماہ رمضان مبارک میں جب جنازے اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھو، اور ایک کی جگہ 3 جنازے 4 جنازے اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ میرے گھر میں کوئی حادثہ ہوگا تو ہی مجھے احساس ہوگا، میرے گھر سے جنازہ اٹھے گا تو ہی مجھے احساس ہوگا، میرے گھر میں رونا دھونا ہوگا، بین کریں گی خواتین، میرے گھر سے جو ہے وہ کلمہ پاک، کلمہ شہادت کی آوازیں آئیں گی تو مجھے احساس ہوگا۔ یہاں احساس نہیں ہوتا ایسے،
اس طرح سے یہاں احساس نہیں ہوتا. احساس تب ہوتا ہے جب خود پہ بیتتی ہے, ورنہ یہ ساری چیزیں عام سی لگتی ہیں, ہوتے رہتے ہیں, لوگ مرتے ہیں. بعض لوگ تو وزراء سابقہ دور میں یہ کہتے تھے کہ نیو یارک میں حادثات نہیں ہوتے, لندن میں ٹریفک کے حادثات نہیں ہوتے, ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہوتے, کینیڈا میں نہیں ہوتے, وہاں لوگ نہیں مرتے, تو اس سے کیا ہو گیا یہاں مرتے ہیں. تو ایسے شقی القلب وزراء بھی رہے ہیں جو یہ کہتے تھے حادثات تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ٹریفک کے انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹس تو ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اگر کراچی میں ہو گیا تو کیا ہو گیا. بھائی ایسے نہیں ہوتے جس طرح سے آپ کے ہاں ہو رہے ہیں. اور اگر ہوتے ہیں وہاں تو وہاں جرمانے بھی ہیں, سزائیں بھی ہیں, اور حوالات کے پیچھے بند بھی کیا جاتا ہے. اگر کوئی چین ہے یعنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, کوئی اور ہے, تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا بھی جاتا ہے. لگتا ہے کہ احساس ہے حکومت کو, یہاں تو لگ ہی نہیں رہا. یعنی اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو موٹر سائیکل خرید کر دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ ہم رمضان کی ٹرانسمیشن میں جو آپ ہمارے پاس بھی اور دیگر پروگرام میں موٹر سائیکلیں دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا یہ موٹر سائیکل بچوں کو, نوجوانوں کو چلانے کیسے دیں. باہر تو موت کے فرشتے گھوم رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے, کہنا تو نہیں چاہیے. اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ گھر بیٹھے ہماری بات سنتے ہیں اور اس بات سے ایک بات نکال کر سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے کیا اس دور میں رزق حلال کمانا ممکن ہے. بہت ہی اہم سوال ہے. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو ٹوٹلی بےایمانی کرتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں اور اسی سے پیسہ کماتے ہیں, وہ تو اس حساب سے آگے باہر. دوسرے وہ ہیں جو شرعی طور پر کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے, لیکن جس ملک میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں اس ملک کے قانون میں سے راستے نکالتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں, وہ بھی ہو گئے باہر. کچھ لوگ ایسے جن کا کوئی کاروبار اور کام نہیں ہوتا, ان کا سارا کام ہی رشوت لینا ہے. یعنی وہ آپ سمجھ کے ہوں گے کون ہے, وہ ہوتے ہیں سرکاری افسران, وہ بھی ہو گئے اس سے باہر. اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں کہ کیا اس دور میں رزق حلال کمانا ممکن ہے یا نہیں ہے, یہ ان کے لیے کرتے ہیں ہم یہ بات جو بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, سروسز کا کام کرتے ہیں, یا مال خریدتے ہیں, مال بیچتے ہیں, مال منگواتے ہیں, مال بھیجتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, یا فیکٹری ہے یا مل ہے. اور یہ سارا کام وہ نہ رشوت دے کے کرتے ہیں, نہ کوئی ناپ تول میں بےایمانی کرتے ہیں, نہ جھوٹ بول کے کرتے ہیں. لیکن کیا اس کے باوجود بھی اس دور میں نظام ایسا ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ میری ایک ایک پائی حلال کی ہے. اب ایک ایک پائی کا حلال والا ہونا اور پیور حلال ہونا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مال میں یا آپ کے کاروبار سے جو آپ نے انکم کمائی اس میں کہیں پر بھی کوئی جھوٹ نہ ہو. آپ نے فون پہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو, تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ بولا ہو, ایک بھی نہ بولا ہو, 100 بھی نہ بولے ہوں, جھوٹ ہو ہی نہ. پھر یہ کہ آپ نے اپنی پوری جو کمپنی بنائی ہے, فیکٹری بنائی ہے, دکان بنائی ہے, اس میں کہیں پر بھی آپ نے سرکاری چالان کے علاوہ کسی اور کو انڈر ٹیبل پیسے نہ دیے ہوں کسی بھی کام کے لیے, ایون KMC کے لیے, چپراسی کے لیے, صفائی کے لیے, سیوریج کی لائن کے لیے, بجلی کے بل کے لیے, گیس کے بل کے لیے, فٹ پاتھ کو آگے کرنے کے لیے, چھجا باہر نکالنے کے لیے, دکان ہو, آپ کی فیکٹری ہو, کوئی کار پارکنگ ایشو کرانی ہو, نالے کے اوپر کوئی چیز بنا لی, کہیں پر بھی آپ نے کوئی انڈر ٹیبل آف دا ریکارڈ پیسے نہ دیے. ساری چیزیں ہونے کے بعد پھر آپ نے قانون کے اندر کوئی اگر سکم ہے تو اس کا استعمال نہ کیا ہو. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ نے اپنے پارٹنر سے جھوٹ نہ بولا ہو. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ اپنے ملازمین سے غلط بیانی نہ کرتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ حقدار کو حق نہ دیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ بینک سے سود نہ لیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں تو آپ کسی کو کمٹمنٹ کر کے ٹائم پہ پیمنٹ نہ دیتے ہوں. ساری چیزیں ہو جائیں, ہر چیز آپ کی صاف ستھری پاک صاف ہو, لیکن جو ہے وہ آپ نے کسی کو کہا ہو کہ میں یہ کام اس تاریخ کو کر دوں گا اور اس تاریخ کو آپ کو شپمنٹ ہو جائے گی, اس تاریخ کو شپمنٹ نہ ہو, تو وجہ آپ نے کوئی اور بتائی ہو لیکن اصل میں وجہ کوئی اور ہو. یعنی یہ ساری چیزیں آپ نہ کرتے ہوں, پھر سوچا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل حلال روزی کما رہے ہیں. اسی طرح سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں, صبح ٹائم پہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, شام ٹائم پہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ ڈنڈی مارتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کو چھٹیاں 10 علاوہ آپ نے 12 کر دی, آپ کو چھٹی 10 چاہیے تھی, آپ نے نہیں مل رہی تھی, تو آپ نے سپروائزر کو پیسے دے دیے اور کہا کہ مجھے 10 چھٹیاں کس طرح دے دو, یا میں صبح سائن کر کے چلا جاؤں گا, یا میری جگہ پہ فلاں اٹینڈنس لگا کے چلا جائے. سرکاری ادارے میں بھی یا پرائیویٹ ادارے جاب کرنے والے کے لیے بھی ایمانداری سے حلال رزق کمانا بہت مشکل ہے. پھر یہ کہ آپ بھی جھوٹ نہ بولتے ہوں,
مثال کے طور پہ فائل پہ سائن کرنے، آپ نے کہا صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ میں ہے، صاحب میٹنگ میں نہیں ہے، آپ نے خود ابھی تک فائل بنائی ہی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا، اب کیا آپ کا رزق حلال ہے نہیں ہے؟ اتنی چیزیں آپ نکالتے رہیں، آپ گھر بیٹھے نا سوچیں اس پر کہ کیا پاکستان میں کوئی چاہے بھی، ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی، کوئی چاہے بھی کہ میں حلال رزق کماؤں جس میں کوئی یہ والی چیزیں نہ ہو کسی بھی طرح سے جس کا میں نے تذکرہ کیا، تو کیا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور اس پر غور و فکر ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں راضی ہونا پڑے گا کہ کمپیریٹیولی، مقابلتاً، نسبتاً بہتر کام ہو جائے اور نسبتاً ہم اسے حلال رزق کہہ سکیں، اتنا ہی ہو جائے، تو اس پر ہی اب ہمیں قناعت کرنی پڑے گی کہ کوئی شخص اگر بظاہر کافی حد تک اس نے ان چیزوں سے جان چھڑا لی اور اب وہ جو کچھ کما رہا ہے اس کو ہم رزق حلال ہی سمجھیں۔ باقی بہت مشکل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں قسم کھا سکیں، کوئی اپنے بارے میں قسم کھا سکے۔ اسی طرح سے جو سروسز کا کام کرتے ہیں، اسٹیٹ بروکر ہیں، گاڑی کا بروکر ہے، اس نے کسی کو گاڑی دلائی، آپ نے کسی کو گھر دلایا، کسی کو پلاٹ دلایا، اس میں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ چاہے آپ کہیں کہ حلال رزق ہے، میں نے چار 40 لاکھ کی دکان فلاں کو دلائی، 25,000 اس نے دیے، 25,000 اس نے دیے، اللہ خیر صلاح، لیکن یہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ آپ نے 40 لاکھ کی دکان دلانے کے لیے اس کو بتایا ہے کہ یہ دکان زیادہ بہتر ہے، برابر والی نہ لو، اس دکان میں سیوریج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس دکان کے کاغذات بالکل ٹھیک ہے، اس دکان کا مالک بھی ٹھیک ہے، اس دکان میں جو چھپڑا بنا ہوا ہے، جو شٹر لگا ہوا ہے، جو فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے، سب لیگل ہے۔ یہ آپ نے تعریفیں کی ہیں اس کی، پھر یہ بکا ہے۔ اب وہ تعریفیں صحیح ہیں یا غلط، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، سودا تو بیچنا تھا آپ کو، آپ نے کمیشن کی لالچ بھی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں اسی طرح گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سر یہ گاڑی نہ لیں، یہ لیں، یہ بہت اچھی گاڑی ہے اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 5 سال تک اس میں کوئی بھی کام نہیں ہوگا، اس طرح کی ہم بات کر کے وہ گاڑی اس لیے بکواتے ہیں کہ ہمیں 25,000 روپے مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت مشکل ہے یہ کہنا، یا جس پر میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ قسم کھا سکے کوئی کہ ہاں میں رزق حلال، میں رزق حلال کماتا ہوں، تو اپنے بارے میں بھی اور کسی اور کے بارے میں بھی۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پورے کی پوری مسلم دنیا، سارے کے سارے پاکستانی، سارے ہمارے مسلمان بھائی سب کے سب حرام رزق کما رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ یاد رکھیے، امت کی ایک اکثریت کو یہ کہہ دینا کہ یہ سب حرام کام کرتے ہیں، اسلامک طریقے سے کام نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ جب مفتی بھی فتویٰ دیتا ہے کسی ٹرانزیکشن کے بارے میں تو وہ ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ جو کام 80% مارکیٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ سب حرام ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو مارکیٹس میں کام کرنے والے تاجر ہیں ان کی اسلامک تجارت کے حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے، اور جو تاجر ہے اسے چاہیے کہ وہ پتہ کرے کہ کہاں سود کا شائبہ ہے، کہاں جھوٹ کا شائبہ ہے، کہاں حرام کا شائبہ ہے، کس سے کام کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، بولنا کیا چاہیے، الفاظ کیا استعمال کرنے چاہیے، اور کوالٹی کنٹرول میں کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ایک میدان کے اندر 120 گز کے پلاٹ کی کٹنگ کرتا ہے، کر کے بیچتا ہے 120 گز کے، اس کا بروشر آپ دیکھ لیں، اس میں لے لہاتے پھول، دریا، پہاڑ، گاڑیاں، وہ اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جب 120 گز کا پلاٹ لوں گا اور میرا گھر بنے گا تو میرے اطراف یہی ماحول ہوگا، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ تو کیا اس کا رزق حلال ہو گیا؟ سوچنا چاہیے، آپ نے بروشر کیوں بنایا ایسا؟ آپ کو کہنا چاہیے بھائی یہ کھڈے والی جگہ ہے، اس کھڈے والی جگہ کو، پھڈے والی جگہ کو میں صحیح کر کے آپ کو دے رہا ہوں اور ایسا بنے گا بھائی۔ آپ نے تو اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دیا بروشر میں ہی، اور اب آپ کہتے ہیں میرا رزق حلال ہو گیا۔ تو اب ہمیں قناعت کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، یا اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا کہ جو کمپیریٹیولی بہتر رزق کما رہا ہے، یعنی جس میں جھوٹ کم ہے، جس میں لالچ کم ہے، جس میں بدیانتی کم ہے، جس میں رشوت کم ہے، اور وہ اپنے تئیں اچھی نیت کا آدمی ہے اور کمٹمنٹ کا بھی پابند ہے، وقت پہ ڈیلیوری بھی کر دیتا ہے، وقت پہ پیمنٹ بھی کر دیتا ہے، ساری چیزیں کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ حلال رزق کمانے والا اچھا تاجر ہے۔